ہمارے والد جو تھے ان کا چھوٹا موٹا سا کاروبار تھا وہ کلکتہ میں. تو وہ یہ ہارڈ ویئر جو ہے نا، جیسے یہ بالٹی اور یہ اس کے بنانے کی وہ کارخانہ، تو وہ کلکتہ ہی میں رہتے تھے اور وہ بڑے کٹر کانگریسی تھے. اچھا. یعنی وہ پاکستان کے بڑے مخالف. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے والد جو تھے وہ ہی واز ناٹ ویری ہیپی وتھ پاکستان. وہ ملکہ ترنم نور جہاں یہاں بھی پاپولر ہیں، وہاں بھی لتا منگیشکر وہاں بھی پاپولر ہیں، یہاں بھی پاپولر ہیں. انڈین فلمیں اگر یہاں آئیں تو لوگ پاگل ہو کے دیکھنے جائیں، چاہے وہ کیسی ہی فلم ہو. پاکستانی فلم جب وہاں جاتی ہے تو وہ بڑی پاپولر. ایک زمانے میں اقبال بانو کی وہ تھی نا کہ وہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، اٹ بیکیم اے بیسٹ سیلر ان پاکستان انڈیا. تقسیم کیا کیا، آپ بھی ملتانی گاتے ہیں وہ بھی گاتے ہیں، آپ بھی وہ ٹھمری گاتے ہیں وہ بھی گاتے ہیں. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے بارڈر تو لکیر تو کھینچ دی کہ بھئی یہ پاکستان ہے یہ ہندوستان، لیکن تقسیم کیا کیا آپ. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ جو پارٹیشن جس وقت ہوئی، جب پاکستان بنا، اس وقت آپ کہاں تھے، اور اس وقت تھوڑا سا آپ اگر تازہ کرنا چاہیں اس وقت کے واقعات. ہاں جی، جس زمانے میں پارٹیشن ہوا یعنی ہو گیا 15 اگست 1947، اس زمانے میں ہم آبادی میں تھے. آبادی ایک جگہ ہے مدراس سے بالکل قریب، مدراس جس کو آپ چنئی کہتے ہیں والا، تو اس کے بہت قریب کیا بلکہ میرا خیال ہے کہ ہارڈلی اس کے سبرب میں. تو وہاں ہم لوگ تھے جب یہ پارٹیشن ہوا. اور یہ یاد یوں ہے کہ ہمارے چچا وہاں تھے تو انہوں نے ہمارے دادا سے وہ کیا کہ بھئی آپشن مانگا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی پاکستان چلو، وہاں زیادہ مواقع ہیں، تو وہ پاکستان کے لیے انہوں نے آپٹ کیا. تو وہ یعنی اور جب ہنگامہ ہوا کلکتہ میں، یعنی یہ ہندو مسلم رائٹ، تو وہ جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے تھا، تو اس زمانے میں ہم لوگ بنگلور میں تھے. بنگلور کے قریب وائٹ فیلڈ ایک جگہ ہے وہاں، وہ ہارڈلی اس کے بھی سبرب میں. تو بلکہ وہاں یہ جو وہ ہے آپ کی اسپتالوں میں جو چارپائی ہوتی ہے وہ اس کی فیکٹری تھی، وہ بنتی تھی. تو وہاں رہتے تھے. اور اس زمانے میں ہماری عمر کوئی 7-8 سال ہوگی. تو کوئی میں نے کسی قسم کا فرق نہیں محسوس کیا. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک زینت ایک فلم تھی یہ نور جہاں کی، بلکہ ان کے شوکت حسین رضوی کی، اور وہ بڑی پاپولر ہوئی تھی. اس کی ایک قوالی تھی کہ آہیں نہ بھری شکوے نہ کیے. تو وہ میری چچی نے کہا کہ بھئی وہ ریکارڈ لے آنا. تو وہ ہم لوگوں کے پاس وہ والا گراموفون اس زمانے میں ہوتا تھا، تو دکان پہ نہیں ملی. وہ اتنی پاپولر تھی کہ وہ بک گئی. اس کی مین سنگر تو کوئی اور تھیں، لیکن یہ کہ ہیروئن جو تھیں وہ یہ تھی. اور پھر وہ ہمیں مدراس میں بھی نہیں ملی، کلکتے میں بھی نہیں ملی. اتنی پاپولر تھی کہ وہ وہاں بھی نہیں ملی. تو اس زمانے میں میرے والد کلکتے میں ہوا کرتے تھے، تو لوگ آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ یہ آپ کے والد جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. ان میں ہندو بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے. تو والد صاحب آپ کے کیا کرتے تھے؟ ہمارے والد جو تھے ان کا چھوٹا موٹا سا کاروبار تھا وہ کلکتہ میں. تو وہ یہ ہارڈ ویئر جو ہے نا، جیسے یہ بالٹی اور یہ اس کے بنانے کی وہ کارخانہ، تو وہ کلکتہ ہی میں رہتے تھے. اور وہ بڑے کٹر کانگریسی تھے. اچھا. یعنی وہ پاکستان کے بڑے مخالف.
چنانچہ جب ہمارے چچا نے آپٹ کیا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے پاکستان، اور ہمارے دادا زبردستی ہم لوگوں کو پاکستان لے آئے. ہم یعنی میں اور میرا ایک چھوٹا بھائی جو بنگلہ دیش میں مارا گیا، تو وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر جب ان کا کاروبار گڑبڑ ہوا تو ان کے پارٹنرز وغیرہ جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ایسٹ پاکستان چلنا ہے، اس لیے کہ ایسٹ پاکستان جو تھا وہ ہنٹر لینڈ تھا، یعنی کاروبار وہاں کارخانے تھے یا وہ تو، لیکن اس کی جو وہ تھی وہ کیا کہنا چاہیے کوریج ایریا، باؤنڈری، ہاں وہ ایسٹ پاکستان تھا. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اثر تو ہوا وہاں کاروبار پر. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی وہاں چلتے ہیں، وہاں ایک خلا بھی ہے اگر موقع مل گیا تو. چنانچہ ان کے ایک پارٹنر نے ایک سنیما لے لیا بالکل صحیح. جس میں وہ گھاٹا ووٹا ہو گیا، وہ بھاگ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے والد جو تھے وہ ہی واز ناٹ ویری ہیپی وتھ پاکستان، اور وہ بلکہ یعنی انہوں نے تو نام بھی رکھے ہوئے تھے بڑے عجیب عجیب کہ چھچندر مرزا، سکندر مرزا کو، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ اس طرح کے. یعنی وہ پھر بھی ایسٹ پاکستان میں گئے، یہاں مغربی پاکستان میں نہیں آئے. اور پھر انہوں نے ریکویسٹ کی میرے دادا سے کہ جی بچے 3 سال سے وہاں ہیں. تو اب ہم لوگ تو 48 میں آ گئے، وہ کوئی 51 وغیرہ میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بھیج دیجئے. تو پھر وہ ہم لوگ یہاں سے یعنی ہم 2 بھائی وہ چٹاگانگ گئے. وہ دناجپور ایک جگہ تھی جہاں وہ انہوں نے یعنی کچھ بزنس وغیرہ اسٹیبلش کیا تھا، بٹ وہ ہمیشہ ناکام بزنس مین رہے. اچھا، ہاں، کامیاب کبھی نہیں ہوئے. اور ان کا نام کیا تھا؟ محمد نسیم خان. اور دادا کا کیا نام تھا؟ محمد سلیم خان. اچھا، خان آپ کون سے ہیں؟ ہم جی دادا کی طرف سے ارمڑ، اچھا، اور دادی کی طرف سے توخی، جو دوسرے لفظوں میں لودھیز کی ایک وہ ہے. تو وہ جو ہماری بستی ہے وہ بھی اکبر کے زمانے میں علی قلی خان ایک ان کے وہ تھے منصبدار، بلکہ پانی پت کی وہ لڑائی ہیمو بقال سے انہی نے جیتی تھی. تو وہ انہوں نے وہاں یہ اصل میں اس کا نام تھا مدن بنارس، یعنی چھوٹا بنارس. تو انہوں نے وہاں زمین خرید کے اور ایک بستی بسائی، اس کا نام انہوں نے زمانیہ، خان زماں تھے وہ، تو ان کے نام پر زمانیہ نام. اچھا خان صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ ابھی ویسے تو جب سے پاکستان بنا ہے یا اس سے پہلے یا بعد میں بھی یہ تھیریز چلتی رہیں، تو آج کل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک سوچی سمجھی ایک منصوبہ تھا انگریز کا، اور ایک بفر زون بنا دیا جائے تاکہ جو مین ہندوستان ہے وہ محفوظ رہ سکے رشیا کے اس سے ان کی انویژن سے. تو دوسری طرف ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی یہ مسلمانوں اور آج کل جو انڈیا میں صورتحال ہے اس کے تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے کہ جی یہ مسلمانوں کی ایک اسٹرگل تھی، اور قائد اعظم ظاہر ہے پہلے وہ بھی کانگریس کے ساتھ تھے، تو الٹیمیٹلی وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں ہسٹری کو تو نگیٹ نہیں کرتا ہوں. دنیا میں یعنی کوئی بھی چیز جو ہو گئی ہے وہ غلط نہیں تھی، اس کا ایک جواز تھا. بالکل جیسے یہ میں بار بار کہتا بھی ہوں کہ مارکسسٹ فلاسفی میں یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو چانس، ایوری تھنگ از اے نیسیسٹی. تو اب وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جی گھر سے آپ باہر نکلے ایک ضرورت کے تحت، ٹہلنے جا رہے ہیں یا کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں، اور بارش ہو گئی. اب وہ بارش جو ہے وہ ایک خاص ٹمپریچر یا ایک خاص وہ بادل اور ہوا اس کی موجودگی، بارش ہونی ہی تھی.
آپ کو باہر جانا ہی تھا ایک پرٹیکولر ضرورت کے تحت، تو وہ ایک دوسرے کے لیے تو ایک چانس تھا، لیکن دونوں ایکشنز جو تھے وہ ایک نیسیسٹی کے تحت تھی۔ تو جو ہو گیا، یعنی آپ یہاں آئے ایک ضرورت کے تحت، آپ کو دیر ہو گئی کسی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، تو میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہوا، لیکن یہ میں ضرور پوچھتا ہوں کہ ہوا کیا؟ یعنی اگر یہ دو پارٹیشن ہوا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے واگا بارڈر پر ایک پوسٹ بٹھا دی، تھر پارکر میں کہیں ایک پوسٹ بٹھا دی، وہ کشمیر میں آپ نے وہ، لیکن زبان جو پنجاب میں بولی جاتی ہے، ایسٹ پنجاب میں، وہ ویسٹ پنجاب میں بولی جاتی ہے۔ جو اردو لکھنؤ میں بولی جاتی ہے وہ یہاں اردو بولی جاتی ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ 1857 کے بعد لاہور جو تھا وہ اردو کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا، تو وہ ملکہ ترنم نور جہاں یہاں بھی پاپولر ہیں، وہاں بھی لتا منگیشکر وہاں بھی پاپولر ہیں، یہاں بھی پاپولر ہیں۔ انڈین فلمیں اگر یہاں آئیں تو لوگ پاگل ہو کے دیکھنے جائیں، چاہے وہ کیسی ہی فلم ہو۔ پاکستانی فلم جب وہاں جاتی ہے تو وہ بڑی پاپولر، ایک زمانے میں اقبال بانو کی وہ تھی نا کہ وہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، اٹ بیکیم اے بیسٹ سیلر ان پاکستان، انڈیا، یعنی یہ فلم فیئر کی رپورٹ تھی۔ مہندی حسن جب گئے وہ بامبے، تو وہاں کے اخبارات کی بڑی بڑی سرخیاں مہندی حسن کی لگی تھیں، اور بھیڑ یعنی ایئرپورٹ سے لے کے جہاں بھی، تو بڑے غلام علی خان وہ وہاں بھی ان کے شاگرد، یہ کوشکی چکرورتی وغیرہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے باپ جو تھے ان کے بیٹے کے شاگرد تھے اور بیٹا ان کا تھا، تو اس لیے اس گھرانے سے ہمارا تعلق۔ تو میں نے کہا تقسیم کیا کیا، آپ بھی ملتانی گاتے ہیں وہ بھی گاتے ہیں، آپ بھی وہ ٹھمری گاتے ہیں وہ بھی گاتے ہیں، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے بارڈر تو لکیر تو کھینچ دی کہ بھئی یہ پاکستان ہے یہ ہندوستان، لیکن تقسیم کیا کیا آپ نے؟